بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج ایک اور خوبصورت ایمان افروز ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ نے حضور کی یہ حدیث تو سنی ہوگی کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو عالم ہوتے ہیں یہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، کیونکہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں 1.25 پیغمبر جتنے بھی اس کائنات میں تشریف لائے، ان سب کی کوئی جائیداد یا وراثت نہیں تھی۔ اگر کچھ نبیوں کی وراثت ہے یا کوئی جائیداد اس دنیا میں ہے تو وہ علم ہے، وہ دین کا علم ہے، وہ ہدایت کی روشنی ہے، وہ اللہ کی توحید کی تبلیغ ہے، دین اسلام کا پرچار ہے۔ تو یہی بات اس مبارک احادیث طیبہ سے واضح ہوتی ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اس کا مطلب، اس کا مفہوم اور اس کی تشریح یہ ہے کہ علماء انبیاء کے دین کے وارث ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ دین ہوتا ہے، اس دین کا علم ہوتا ہے جو اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ سے لے آتے ہیں، جو نبیوں کو اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے ہم آپ کو ایک ایسا خوبصورت واقعہ سنانے لگے ہیں جب یہاں پہ اس بر صغیر میں ایک انگریز نے احمد رضا خان فاضل بریلی سے یہ بات کی، چونکہ آپ کو پتہ ہے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہاں پہ انگریز آ گئے اور انگریزوں کا دورہ بر صغیر میں شروع ہو گیا۔ ان کی حکومت اور ان کی سلطنت یہاں پہ سٹارٹ ہو گئی، شروع ہو گئی۔ تو یہاں پر بریلی شریف میں ایک انگریز امام احمد رضا خان کشتہ عشق مصطفیٰ سے ملا۔ فاضل بریلی سے کہنے لگا کہ میں نے آپ کے علم کا ڈنکا سنا ہے، شہرہ سنا ہے، تعریف آپ کی سنی ہے۔ اب میں آپ کے پاس آیا ہوں اور میں آپ کو ایک چیلنج کرنے آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا بتاؤ کیا چیلنج ہے، کیا بات ہے؟ انگریز کہنے لگا کہ آپ کے نبی کی حدیث ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا الحمدللہ۔ تو انگریز کہنے لگا تو آپ عالم ہیں؟ آپ نے پھر کہا الحمدللہ۔ انگریز نے اگلا سوال یہ کیا کہ اگر آپ عالم ہیں تو نبیوں کے وارث ہیں، اگر آپ نبیوں کے وارث ہیں تو انگریز کہنے لگا نبیوں کے پاس تو جانوروں کی بولیاں سمجھنے کا علم بھی ہوتا ہے، کیا آپ کو پرندوں کی، جانوروں کی بولیاں سمجھ میں آتی ہیں؟ آپ سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن چونکہ اب تم میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث پہ بات کر رہے ہو تو پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، میں فقیر تمہیں بتاؤں گا۔ اس وقت انگریز نے آسمان کی طرف دیکھا، 2 پرندے اڑ رہے تھے، ایک پرندہ آگے اڑ رہا ہے اور دوسرا پرندہ اس کے پیچھے اڑ رہا ہے۔ انگریز کہنے لگا کہ اگر آپ اپنے نبی کے علم کے وارث ہیں تو بتائیں اس وقت یہ 2 پرندے جو اڑ رہے ہیں یہ ایک دوسرے سے کیا باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اڑ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جو 2 پرندے آسمان پہ اڑ رہے ہیں ان میں سے جو پیچھے ہے یہ زخمی ہے، اس کے پاؤں میں کانٹا لگا ہوا ہے اور یہ اسی وجہ سے اتنا تیز نہیں اڑ سکتا جتنا تیز آگے والا پرندہ اڑ رہا ہے۔ اس وجہ سے یہ آگے والے پرندے کو یہ پیچھے والا پرندہ یہ کہہ رہا ہے
کہ یار آہستہ اڑو، مجھے بھی ساتھ لیتے جاؤ، آگے نہ زیادہ نکل جانا، میں چونکہ زخمی ہوں تو مجھ سے تیز اڑا نہیں جا رہا۔ جب آپ نے یہ جواب دیا تو انگریز نے فوراً اسلحہ نکال کے اس نے پیچھے والے پرندے کو فائر کر دیا۔ فائر کیا، پرندے کو گولی لگی، پرندہ زمین پہ آ کے گرا۔ دوڑ کے جا کے اس نے پرندے کو دیکھا۔ جب اس نے اس پرندے کے پاؤں کی طرف دیکھا تو حیران رہ گیا کہ احمد رضا نے کہا تھا ویسے ہی ہوا ہے کہ پرندے کے پاؤں میں واقعی کانٹا لگا ہوا تھا۔ انگریز نے کہا کہ واقعی میں مان گیا آپ اپنے نبی کے وارث ہیں۔ آپ نے پھر الحمدللہ کہا۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دنیا کو بڑی محبت اور عقیدت ہے، کیوں نہ ہو؟ آپ سچے عاشق رسول تھے۔ آپ ایک باعمل عالم دین تھے، پختہ ایمان اور یقین والے عالم دین تھے۔ ایک سردار کی بیوی بیمار ہو گئی اور وہ سردار کسی سفارش سے آپ کے مرشد خانے پر پہنچا جہاں آپ بیعت تھے۔ وہاں سے اس نے خط لکھوایا اس سردار نے کہ میں آپ کے مرشد کریم کے مرشد خانے سے خط لکھ رہا ہوں، میری بیوی بیمار ہے، اس کے لیے آپ کوئی تعویذ دے دیں۔ آپ نے جواب لکھا کہ تعویذ تو میں دے دوں، لیکن مجھے پتہ یہ چلا ہے کہ تمہاری بیوی کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، تو پہلی میری شرط یہ ہے اگر یہ عقیدہ ٹھیک کر لے اللہ اسے صحت عطا فرما دے گا۔ اس سردار کی بیوی کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے فوراً کہا کہ خط لکھو میری طرف سے کہ صحت ملنی ہے تو مل جائے گی، عقیدہ نہیں بدلوں گی۔ آپ نے جواب لکھا کہ عقیدہ نہیں بدلو گی تو اسی بیماری میں تڑپ تڑپ کے مر جاؤ گی۔ وہ طیش میں آ گئی، جلال میں آ گئی۔ خط پڑھنے کے بعد جواب اس نے بھی لکھا کہ اگر اتنے بھی عالم بن رہے ہو، اتنے بڑے بن رہے ہو، بتاؤ کب مروں گی؟ وقت کیا ہوگا، دن کیا ہوگا، مہینہ کیا ہوگا، سال کیا ہوگا، کیا بتا سکتے ہو؟ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواباً خط لکھا کہ بی بی بتا دیتا اگر مجھے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا حیا نہ ہوتا۔ یہ میرے نبی کی شریعت کا تالا ہے جو میری زبان پہ لگا ہے، وگرنہ میں تمہیں یہ ضرور بتا دیتا، تمہیں بتا دیتا، اتنی طاقت ہے میرے اندر، اللہ نے دی ہے مجھے، میں نے تمہیں بتا دینا تھا کہ تو کب مرے گی، دن کیا ہوگا، وقت کیا ہوگا۔ حضرت شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں حضور غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی عبد القادر کی زیارت نصیب ہوئی۔ 11ویں والے پیر شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیر پنجاب، آپ نے عرض کی اے غوث پاک، اس وقت بر صغیر میں آپ کا نائب کون ہے؟ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے لگے شیر محمد میرا نائب اس وقت بر صغیر میں احمد رضا خان ہے، فاضل بریلی۔ خواب کی کیفیت تھی، خواب میں حضور غوث العظم نے شیر محمد شرق پوری کو بتایا کہ میرا بر صغیر میں نائب امام احمد رضا خان ہے۔ شیر محمد شرق پوری جاگے، اگلے ہی دن مریدوں سے کہا چلو ہندوستان چلنا ہے، بر صغیر ہے۔ اس وقت تو ہندوستان اور پاکستان نہ تھا، لیکن فرمایا کہ چلو بریلی چلنا ہے۔ وہ بریلی شریف میں آئے اور امام احمد رضا خان نے آپ کا بڑا استقبال کیا۔ صاف ظاہر ہے آپ اللہ کے ولی بھی تھے، شیر پنجاب کا لقب بھی آپ کو ملا ہوا تھا، باعمل عالم دین بھی تھے، عزت کی، تکریم کی، جو کر سکتے تھے امام احمد رضا خان فاضل بریلی نے وہ کیا۔
شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ واپس آ گئے۔ لوگوں نے آپ سے حال پوچھا کہ احمد رضا کا حال کیا ہے۔ شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے لگے کہ احمد رضا کا حال پوچھنے والوں، میں فقط اتنا کہوں گا، جو مجھے لگا ہے وہ یہ ہے کہ احمد رضا جب لکھ رہا ہوتا ہے گویا یوں محسوس ہوتا ہے کہ مدینے کے تاجدار آمینہ کے لال بتا رہے ہوتے ہیں اور احمد رضا لکھتا جا رہا ہوتا ہے۔ یعنی آپ یہ فرما رہے تھے کہ دنیا والوں، احمد رضا کے قلم سے جو نکلتا ہے اللہ رسول کی مرضی سے نکلتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچے سچے لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔